سب کی لے رہے اسی کو. یہ شکریہ. آج سارے بے نام ہیں. جناب اسپیکر آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ کے ساتھ بلا مقابلہ قومی اسمبلی کا 22ویں اسپیکر منتخب ہونے پر میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. ووٹ بات کروں گا اس پہ، پریشان نہ ہوں. جناب اسپیکر، ہم یہاں دو باتیں زیادہ سن رہے ہیں، ایک پرانے پاکستان کا، ایک نئے پاکستان کا. کہا جا رہا ہے کہ وہ پرانا پاکستان تھا، درمیان میں کہیں سے نیا پاکستان آ گیا، اور پھر اس نئے پاکستان سے نوزائیدہ بچہ پھر پرانے پاکستان کے شکل میں نمودار ہوا. جناب اسپیکر، یہ ایک پاکستان ہے جس کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے بنایا تھا، اور اس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان بنا. اور یہ بات بھی غلط ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سیاست میں مذہب کو داخل نہ کریں، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو بناتے ہوئے اسلام کے بنیاد کو اس میں انہوں نے استعمال کیا. دو قومی نظریے پر پاکستان کو وجود میں لایا گیا. جناب اسپیکر، یہاں پچھلی حکومتوں اور موجودہ حکومت کی بھی ذکر کی جا رہی ہے. جناب اسپیکر، یہاں در حقیقت 3 دور گزر گئے. ایک دور جس کو ہم جمہوری بھی کہہ سکتے ہیں، عوامی بھی کہہ سکتے ہیں، مختلف پارٹیوں کے دور بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرا دور اس ملک میں ڈکٹیٹروں کا بھی رہا ہے، لیکن کوئی بھی ان ڈکٹیٹروں کا ذکر نہیں کر سکتا اور نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ پاکستان کے 75 سالوں میں 35 سال ڈکٹیٹروں نے حکومت کی، اور ان ڈکٹیٹروں کے پھر سیاسی بچے پیدا ہوئے اور اس ملک پر انہوں نے حکمرانی کی. اور جمہوری دور میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مشت گروار رہے. اس پاکستان کے بنیادی مقاصد جس کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں گیا، جو پاکستان سن 1973 میں آپ کے قائد ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اس قوم کو، اس پاکستان کو ایک آئین دیا، تمام سیاسی جماعتوں کو مل ملا کے، اور اس آئین میں یہ لکھا گیا کہ اس ملک کا سپریم قانون قرآن و سنت ہوگا. ہے یا نہیں جی؟ ہے یا نہیں؟ قرآن و سنت اس سے ملک کا سپریم لا ہوگا. اور اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. اور وہاں یہ لکھا گیا کہ جلد اور جلد سودی نظام کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن جناب اسپیکر، 75 سال گزر گئے، کیا ہم نے اسلامی نظام نافذ کر سکے؟ جناب اسپیکر، ہم نے سودی نظام کے خاتمے کے لیے کوئی کارروائی ہم کر سکے؟ بلکہ وفاقی شرعی عدالت 1997 میں جب سود کو ختم کرنے کا حکم دیا تو اس وقت کی حکومت فوراً سپریم کورٹ چلی گئی. ابھی تک وہ سپریم کورٹ میں تھی، پھر ابھی وفاقی شرعی عدالت میں اس کی سماعت مکمل ہو گئی. انشاءاللہ 27 رمضان مبارک تک جماعت اسلامی نے مطالبہ کر دیا ہے کہ اس کا فیصلہ جو محفوظ کیا گیا سنایا جائے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جس طرح سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور بیع اور شراء کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے، اور وفاقی شرعی عدالت اس فیصلے پر عمل کرے گی۔ جناب اسپیکر، میں چند باتیں موجودہ حکومت سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ پی ایم صاحب نے یہاں ایک بات کی، یہ 3 4 5 دفعہ انہوں نے، میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، انہوں نے ذکر کیا کہ پونے 4 سالوں میں یہ جو نظام کی تباہی ہے، آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر ان نظاموں کے نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل هو اللہ احد، اس کے نیچے کھڑے ہو کر بیٹھ کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہہ دیں، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ پچھلے 4 سال پاکستان کے لیے اذیتناک دور تھا، نااہلوں کا دور تھا، حکومت چلانے کی صلاحیت ان میں موجود نہیں تھی، امانت و دیانت سے وہ لوگ دور تھے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگ 2-3 باری پہلے نہیں لے چکے ہیں؟ کیا پاکستان پیپل پارٹی بار بار یہاں اقتدار میں نہیں آئی ہے؟ کیا مسلم لیگ نون اقتدار میں نہیں آئی ہے؟ کیا مسلم لیگ قاف اقتدار میں نہیں آئی ہے؟ ان دور میں کیے گئے اقدامات کو بھی بتا دیں قوم کو۔ اسلام کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اسلامی قوانین کے لیے انہوں نے کیا پیش رفت کی؟ سودی کاروبار کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کی؟ پاکستان میں بے حیائی جس انداز تک پہنچ چکی ہے، اس کو ختم کرنے کے اقدامات کیے۔ جناب اسپیکر، یہ جو پچھلے دنوں جو یہاں اسمبلی میں میلہ لگا، اس سے جماعت اسلامی ایک کنارے پہ کھڑی ہو گئی، اور کنارے پہ نہیں بلکہ عوام کے ساتھ کھڑی ہو گئی، حق کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ حق پہ تم ایک دوسرے کا ساتھ دو، تو ہم حق کے ساتھ ہیں۔ ہم ایک بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب تک آپ متناسب نمائندگی کی طرف نہیں جائیں گے، اس میں پارٹی کا کردار ہوگا، لوگ پارٹی کو ووٹ دیں گے، عبدالاکبر چترالی کو، راجہ پرویز اشرف کو، اور وہاں جو ہے شہباز شریف کو، نواز شریف کو ووٹ نہیں دیں گے، لوگ ووٹ دیں گے اس پارٹی کو، پارٹی کے منشور کو، پارٹی کے کردار کو ووٹ دیں گے۔ تو جب تک آپ متناسب نمائندگی کی طرف نہیں جائیں گے، یہ قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، یہ کاروبار چلتا رہے گا، یہ منڈیاں چلتی رہیں گی۔ تو اس سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ اس وقت عبور دور میں ہیں، آپ اصلاحات کی طرف جائیں، انتخابی اصلاحات، آئین میں آپ اگر ترمیم کرتے ہیں، کر نہیں سکتے، 2/3 اکثریت آپ کو ضرورت ہے، وہ ہے نہیں۔ شکریہ جناب اسپیکر، میں آخر میں 1-2 بات کر کے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ کی مخالفت کی وجہ سے مجھے نکالا گیا۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا گیا، دوسرا صاحب اب کہہ رہے ہیں کس جرم کی پاداش میں مجھے نکالا گیا؟ اسی جرم کے پاداش میں تمہیں نکالا گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو اسلامی نظام کے لیے بنایا تھا، یہاں سودی نظام کے خاتمے کے لیے بنایا تھا، یہاں لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے بنایا تھا، یہاں مظلوموں کی سرکوبی کے لیے بنایا تھا، امریکی ڈکٹیشن سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے بنایا تھا یہاں۔ لیکن آپ لوگ پاکستان بننے کے بعد امریکہ کی کاسا لیسی میں آپ لوگوں نے IMF سے قرضہ لینے میں، آپ لوگوں نے ان کے ہر بات ماننے میں جو کردار ادا کیا ہے، یہ امریکہ کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو سزا دے رہا ہے، کبھی ایک نکلتا جا رہا ہے، کبھی دوسرا نکلتا جا رہا ہے، کبھی تیسرا نکلتا جا رہا ہے، اور جب تک آپ اس ملک کو اسلامی پاکستان، جناب اسپیکر آخر میں جماعت اسلامی پاکستان، ہم نئے پاکستان کے باعث میں جا رہے ہیں، نہ پرانے پاکستان کے۔ جماعت اسلامی پاکستان کا یہ دعویٰ ہے، اور انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے،
جب جماعت اسلامی کو حکومت ملی ہم اس پاکستان کو اسلامی جمہوری فلاحی مملکت پاکستان بنا کے رکھیں گے. تھینک یو. محترمہ